السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی سب سے بڑی خواہش، اس کو اپنے شوہر سے کیا چاہیے؟ آج ہر عورت یہ چاہتی ہے اپنے خامد سے عزت اور احترام۔ اگر خامد عورت کی عزت کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، کہ معاشرے میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، معاشرے میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہے۔ اب عورت کی بھی یہی خواہش ہے، اپنے خامد سے عزت چاہتی ہے، کیونکہ عورتوں کو اپنے خامدوں کا متحد تو بنایا ہے اور اسی طرح اطاعت کا حکم تو دیا ہے، لیکن غلام نہیں بنایا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں اگر ہم تمام کے تمام اپنے ملک کے سربراہ کے ہم سارے متحد تو ضرور ہیں، جس وقت کوئی بات کہے گا ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے، لیکن ہم اس کے غلام نہیں ہیں۔ اگر وہ برے الفاظ سے کہے گا، برے انداز سے کہے گا، تو ملک کے لوگ اپنے ملک کے سربراہ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان اپنی عورت کی عزت کرتا ہے، اچھے تعلقات اس کے ساتھ رکھتا ہے، اچھی زبان بات منوا لیتا ہے، اچھے انداز سے منوا لیتا ہے، تو یہ عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اپنے خامد سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عورت کو اگر متحد بنا دیا تو انسان کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں سے بھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مرتبہ بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئی تو اللہ کے رسول نے اور ان کی بہن کو بہت زیادہ عزت دی، تو لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی عزت دے اور تمام رشتہ داروں کو بھی۔ آج ہمارے جو رواج بن چکا ہے، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح غلام سمجھتے ہیں، جس وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھروں میں تعلقات آپس میں بگڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کام طلاق تک آ جاتا ہے، خاندان بٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اولاد کے بہتر کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔